قربانی کے مسائل میں سے جو چند چیدہ مسائل میرے سامنے، باقی آپ سوال کریں گے تو انشاءاللہ مجھ سے ممکن ہو سکا تو میں جواب دے پاؤں گا۔ یہ کہا جاتا ہے جی آپ چھری پہلے چلائیں پھر کسائی چلائے گا۔ اس صورت کے اندر یاد رکھنا چاہیے کہ جانور کو تکلیف نہ ہو۔ اور ایک اور بھی یہاں پر مسئلہ ذکر کروں گا کہ جانور کے چاروں پاؤں ہمارے یہاں باندھ دیے جاتے ہیں، جبکہ فقہ کی کتابوں میں پڑھیں تو جانور کے 3 پاؤں قابو میں رکھنے چاہیے، ایک چھوڑ دینا چاہیے۔ لیکن اگر باندھ بھی لیا جائے تو قربانی ہو جائے گی۔ مستحب عمل یہ ہے کہ 3 پاؤں باندھے جائیں اور ایک پاؤں چھوڑا جائے تاکہ جانور کی دھڑکن اور پھڑکن یہ دونوں آزادانہ طریقے پر ہو۔ ہمارے ایک ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر نور احمد شیطان، ان کا ایک رسالہ، اس کے اندر میں نے ایک مضمون بڑا تحقیقی پڑھا۔ انہوں نے کہا کہ جب ہم جانور کو دھڑکنے سے پھڑکنے سے روکنے کے لیے کوئی حربہ استعمال کرتے ہیں تاکہ جلدی جانور ٹھنڈا ہو جائے، اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ جو خون کی دماغ پمپنگ کر رہا ہوتا ہے وہ رک جاتی ہے اور وہ خون گوشت کے اندر حلول کر جاتا ہے، نکلتا نہیں، اور انسان کے پیٹ کے اندر بہت سی چیزیں ہضم ہو جاتی ہیں، نہ ہضم ہونے والی چیزوں میں سے خون ہے۔ لہذا کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جانور کو ذبح کرنے کے بعد اس کو اطمینان سے ٹھنڈا ہونے دیں۔ کئی لوگ دل میں چھری مار دیتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، وہ اس لیے مارتے ہیں تاکہ یہ جلدی ٹھنڈا ہو جائے اور اس کی حرکت ختم ہو جائے۔ تو جب 2 بندے اکٹھے چھری چلانا چاہیں، پہلے مالک نے چھری پکڑی، اس نے ہلکا سا کٹ لگایا، پھر کسائی نے فوری طور پر چلا دی۔ اس کے اندر پہلی بات تو یہ کہ جانور کی تکلیف کا پہلے مد نظر رکھنا چاہیے، اس کو تکلیف زیادہ نہ پہنچے، اور دوسری بات یہ کہ یہاں پر دونوں کو تکبیر کہنا ضروری ہوگا۔ اگر ایک نے تکبیر کہی چاہے زبان سے چاہے دل سے اور دوسرے نے بالکل تکبیر نہیں کہی تو جانور حلال نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں پر جو دونوں ذبح کرنے والے ہیں دونوں کو حکم ہے کہ دونوں کیا پڑھیں، تکبیر پڑھیں۔ اب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یہاں پر ایک بندے نے جانور کا کچھ حصہ کاٹا، پھر وہ کہنے لگا جی اب مجھ سے نہیں ہو سکتا، اتنے میں دوسرا، اتنے میں جانور پھڑکتا رہا۔ ہو سکتا ہے کہ دوسرے کے ذبح کا عمل مکمل ہونے سے پہلے جانور مر گیا ہو، تو پھر کیا کریں گے؟ جانور کے اندر وہاں پر جب ہم اکٹھے شریک ہوتے ہیں تو یار اس چیز کا بھی خیال کیا کریں، ہر آتے جاتے کو اپنی قربانی میں شامل نہ کیا کریں، بلکہ انہی لوگوں کو شامل کیا کریں کہ جو صحیح العقیدہ مسلمان ہو نمبر 1، اور دوسرا یہ کہ ان کا مال حلال سے ہو، کیونکہ ایک جانور ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص نے حرام مال سے اپنا حصہ ڈالا، باقی 6 نے طیب و طاہر مال ڈالا، تو وہاں پر حلال و حرام کے اعتبار سے تقسیم کاری نہیں ہوگی، بلکہ حرام حلال پر غالب آ جائے گا، وہ سب کی جان قربانیاں برباد ہو جائیں گی۔ اور جانور کے اندر بہتر یہ ہے کہ کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے، لیکن چھوٹا موٹا عیب برداشت میں ہے، بڑے جو عیب ہیں جن کو آپ بار بار سنتے ہیں پڑھتے ہیں ان کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ 1/3 حصہ کان کا کٹا ہوا ہو، ناک کا کٹا ہوا ہو، زبان کا کٹا ہوا ہو، ٹانگ یا دم 1/3 حصہ دم کٹی ہوئی ہو تو اس کی قربانی نہیں ہوتی، کیونکہ حضور علیہ السلام نے ہم نے بہترین جانور قربان کرنے کا حکم دیا۔ ایک اور بات کہ کچھ لوگ بکریاں، گائیں یا اونٹنیاں قربان کر دیتے ہیں، تو بالکل یہ ٹھیک ہے، ان کی قربانی کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس کے اندر یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ گامبن نہ ہو۔ اگر وہ گامبن ہے اور آپ کو پتہ نہیں چلا قربانی کر دی ہے تو پھر 2 صورتیں ہیں کہ وہ بچہ زندہ نکلا یا زندہ نہیں نکلا۔ اگر تو وہ زندہ نکلا تو اس کو پھر صدقہ کر دیا جائے گا، اس کو ہم بیچ نہیں سکتے، اس کو ہم اپنے گھر میں مالکانہ طریقے پر رکھ نہیں سکتے۔ یہ جانور کی قربانی پر پھر کئی لوگ جی ہمارے پاس آ جاتے ہیں، جی قاری صاحب اب کیا کریں، جانور کے پیٹ سے بچہ نکل آئے، ہماری قربانی ہوئی یا نہ ہوئی؟ قربانی ہو گئی۔ اس کے اندر کوئی گناہ والی بات بھی نہیں ہے، کیونکہ انسان کو بہتر یہ ہے کہ ایسے جانور کی قربانی نہ کرے۔